آئٹم ہے اس وقت اس پر جو تقاریر ہو رہی ہیں ہم اسی پر رہیں. میں ذرا تمام پارٹیز کو ریپرزینٹ کرا لوں, آپ کی طرف سے ہو گیا ہے تو ایک منٹ بحث پر آ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ بات ہو چکی, اب تمام لوگوں نے کر لی ہے. اب نہیں, بحث پہ جناب موسیٰ زئی صاحب. آپ تشریف رکھیں, آپ کو موقع ملتا ہے, آپ کو دیں گے موقع اس کے بعد. جی بالکل, وہ میں نے ابھی فلور دے دیا موسیٰ زئی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسپیکر صاحب. بحرانیں اتنی ہے اس ملک میں کہ سوچ رہے کہ کس بحران پہ بات کی جائے. چونکہ یہ سیشن ضمنی بجٹ کے حوالے سے ہے تو اسپیکر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں مہنگائی سے غریب آلریڈی پریشان ہے اور اس پر مزید 170 ارب روپے کے ٹیکسوں کا بوجھ اور ساتھ ہی بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے یقیناً جو مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس میں غریب کا جینا مشکل سے مشکل ہو جائے گا. جناب اسپیکر, یہ ہماری اس ملک کی روایت بھی ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ ایسی ہی اقدامات اور بوجھ عوام پہ ڈال کر چلے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے نہ ہماری اداروں میں اصلاح کیا اور نہ ہی ٹیکس ریفارمز کیے اور نہ ہی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنائے. اس بجٹ میں بھی وزیر خزانہ صاحب خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کئی دہائیوں سے بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا ایک سنگین بحران چلا آ رہا ہے, اور خود اس بجٹ میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس ملک میں 3000 ارب روپے کے بلوں جنریٹ ہوتے ہیں اور اس میں صرف 1600 ارب روپے ادائیگی یعنی ریکوری ہو جاتی ہے اور باقی 1400 ارب روپے لائن لاسز, چوری اور عدم ادائیگی کی نظر ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, اگر ہم سابقہ حکمران یا موجودہ حکومت ان 1400 ارب روپے جو اس قوم کا ضائع ہو رہا ہے اگر اس پر توجہ دیتے تو شاید آج وزیر خزانہ صاحب قوم پر 170 ارب روپے کا ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ 170 ارب روپے ٹیکسوں میں چھوٹ کا اعلان کرتے. اسی طرح جیسے کہ آج کل پیٹرولیم, بجلی اور گیس میں وہ اضافے کا اعلان کرتے ہیں, اگر وہ 1400 ارب روپے پہ ہم ریکوری پر کام کرتے تو شاید ہم اتنی ہی اماؤنٹ آج اس مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ میری نزدیک ہم ایک قوم ابھی تک نہیں بن سکے. ہم اور میلے کی طرح ہے. آج ہماری معیشت دن بدن خراب ہو رہی ہے اور اس ملک میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں ہر حکومت کے دور میں اس ملک پر قرضہ بڑھتا گیا ہے, جبکہ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش, ویتنام اور دیگر ممالک آپ ان کی معیشتیں دیکھیں وہ کامیاب اور ترقی کی طرف گامزن ہے, لیکن ہماری معیشت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. اس کی مثال میری نزدیک کچھ یوں ہے کہ اسپیکر صاحب, اگر ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہو
اور تینوں بھائیوں کا ایک کاروبار بھی شریک ہو اور وہ تینوں بھائی آپس میں لڑائی میں ہو اور ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ گھر کا مالک اور کاروبار کا بھی مالک میں ہوں، دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اس گھر میں اور اس کاروبار میں میرے فیصلے ہوں گے، میرے فیصلے چلیں گے، تیسرا بھائی کہتا ہے کہ دونوں بھائی کو نہیں مانتا ہوں، اس گھر اور اس روزگار کا مالک بھی میں ہوں اور فیصلے اور جو کچھ بھی ہو وہ میرے ہوں گے۔ تو کیا اسپیکر صاحب ایسے میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر اور وہ کاروبار ترقی کرے گا؟ کیا وہ گھر اور خوشحال اور سکون، اس میں سکون آئے گی؟ کیا وہ کاروبار چلے گا کہ برباد ہوگا؟ سیم مثال اس ملک کی بھی ہے کہ اس ملک میں 1958 سے اس ملک کے 3 آئینی ادارے، پارلیمنٹ یعنی حکومت، فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ، ان تینوں میں یہ لڑائی جاری ہے اور اس تینوں کی جنگ میں اس ملک کا صرف غریب مارا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جب ہم ضمنی بجٹ کے جو بم ان پہ پھینک رہے، ان تینوں کی لڑائی کی وجہ سے ہے۔ اس ملک میں ہماری عدلیہ کا جو بڑا مایوس کن کردار رہا ہے، اس نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو، ان کی بندوقوں کو لیے اپنا کندھا دیا ہے، کبھی ایلفو کبھی پی سی او کے تحت اوت اور حلف اٹھائے، کبھی کنگرو کوٹس، کبھی عمرانی کوٹس اور کبھی داماد کوٹ کہلائے گئے۔ اسپیکر صاحب، اس ملک میں آئین، قانون، میرٹ اور انصاف کا قاتل ہمارے منصف ہی نکلے ہیں۔ اسپیکر صاحب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی اور تو اس انصاف اور اس نظام کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ٹیکسی چلانے والا، رکشہ چلانے والا اگر 5 منٹ لیٹ آ جائے عدالت میں تو وہ تو سیدھا جیل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اشرفیہ، کوئی پاورفل، اس کو جج صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ان کے آنے کا انتظار کرے، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے، ہمارے ملک معاشی طور پر اور ہماری سیکیورٹی کے طور پر ایک مضبوط قوم بنے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہماری تمام ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرے اور ہماری حکمران اس ملک کے لیے اپنی سیاست، اپنے اقتدار سے بڑھ کر اس قوم کے لیے وہ فیصلے کرے، وہ منصوبے اور وہ پروجیکٹ لانگ ٹرم شروع کرے تاکہ اس قوم کو جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ وقت ہے قومی پالیسی کا، ہمیں اپنی سیاستوں سے نکلنا ہے، ہمیں اپنے ضد اور اناج سے نکلنا ہے، ہمیں اس قوم کا سوچنا ہے۔ سب کو، چاہے یہ حکمران ہو، چاہے تمام پولیٹیکل لیڈرز ہو، چاہے عدلیہ ہو اور چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، ایک پیج پر بیٹھنا ہوگا اور اس قوم کے لیے وہ تمام فیصلے، چاہے ہماری ایگریکلچر سیکٹر سے یہ قوم کھڑا ہو سکتا ہے، ہماری انڈسٹری سے یا کسی اور شعبے میں ہم اس پہ لانگ ٹرم پالیسی بنا کے یہ قوم اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے تو ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ نہ کر سکے اور ہم متفق نہیں ہوئے تو اسپیکر صاحب، میں غریب کو یہاں سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں غربت نہیں، غریب ختم ہو جائے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔